مولانا غلام عباس کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی نیو اسلامک اپڈیٹ سے باخبر رہ سکیں۔ پاکیزہ رزق کا اثر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ امام شافعی کے گھر پہنچے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹیوں کو بتایا کہ ایک بڑے عالم آئے ہیں، ان کے لیے اچھا سا کھانا تیار کریں۔ چنانچہ بیٹیوں نے کھانا بنا کر کمرے میں رکھ دیا۔ رات کو تہجد کے لیے مصلی بھی رکھ دیا اور وضو کے لوٹا بھی رکھ دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کھانا کھایا اور کچھ دیر بات چیت کرنے کے بعد لیٹ گئے۔ صبح نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب صبح مسجد میں گئے، بچیاں کمرے میں صفائی کرنے کے لیے آئی تو دیکھا کہ برتن میں جو 3 آدمیوں نے کھانا رکھا تھا وہ سارا ختم ہے، کھانا کچھ بھی نہیں۔ مصلی جیسا رکھا تھا ویسے ہی پڑا تھا، پانی جیسے بھرا تھا جوں کا تو موجود تھا۔ یہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی اور ساتھ ہی ذہن میں کچھ بدگمانی سی پیدا ہو گئی، اور ان کی تعریف تو ابو نے بہت زیادہ سنائی تھی، بہت اچھے عالم ہیں، بہت بڑے عالم آ رہے ہیں، مگر معاملہ تو ایسا نہیں۔ تہجد بھی نہیں پڑی، صبح بھی بے وضو ہی چلے گئے۔ جب امام شافعی گھر آئے تو بیٹیوں نے ساری بات کہہ سنائی۔ اس دور کی کیا بات تھی، وہ سچے اور کھرے لوگ تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بچوں کی بات آگے آگاہ کر دیا۔ فرمانے لگے بات یہ ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کے سامنے جب امام شافعی نے کہا میری بچیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ نہ آپ نے وضو کیا، نہ آپ نے تہجد پڑھی، اور آپ نے ابا جان نے تو بہت بڑی آپ کی تعریفیں کی تھی، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بچوں کی بات سے آگاہ کر دیا۔ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ جب میں نے کھانے کا پہلا لقمہ کھایا تو میرے دل اور دماغ پر عجیب قسم کے انوارات ظاہر ہونا شروع ہوئے، ہر لقمے پر روحانی کیفیت بڑھتی چلی گئی۔ میں نے سوچا یہ سب پاکیزہ رزق کا اثر ہے، معلوم نہیں زندگی میں ایسا حلال اور پاک رزق پھر مجھے نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے میں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ 2-3 آدمیوں کا کھانا صرف حضرت کھا گئے۔ پھر بستر پر جب میں سونے کی لیٹا تو میرے دل و دماغ میں قرآن پاک کی آیاتیں، احادیث نبویہ مستحضر ہونے لگی، بہت سے مسائل کا حل مجھ پر منکشف ہونے لگا۔ اسی کیفیت میں رات گزری۔ معمول کے مطابق جب نماز تہجد کی جانب میرا دھیان ہوا تو میں نے دل ہی دل میں سوچا علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، لہٰذا میں نے اپنی ساری توجہ انہی مسائل علمیہ کے استنباط اور استخراج کی جانب رکھی، یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو گیا۔ میں مسجد میں چلا گیا، رات بھر آنکھ نہ لگی نہ وضو ٹوٹا۔ یہی وجہ تھی کہ وضو کے لیے آپ کا رکھا ہوا پانی اور جائے نماز وہیں اسی حالت میں رکھا رہا، استعمال کی نوبت ہی نہیں آئی۔ میرا گمان یہ ہے کہ آپ کے پاکیزہ رزق کی برکت کا اثر ہے۔ میرے عزیز دوست اور بھائی ہو کہ انسان کو چاہیے اگر چاہتا ہے کہ میرا بیٹا حافظ بن جائے، میرا بیٹا عالم بن جائے، والدین کا قدردان بن جائے، تو پھر آپ کو حق حلال کی روزی گھر میں لانی پڑے گی۔ رزق کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ حلال کا رزق انسان کو عروج پر پہنچاتا ہے۔ اگر ایک لقمہ بھی حرام کا مل جائے تو ظاہری بات ہے پھر اس میں وہ انوارات اور ثمرات نہیں آتے۔ ایک واقعہ لکھا خطبات فقیر میں کہ ایک آدمی مسلمان تھا، امریکہ کے اندر رہ رہا تھا، اس کو اللہ نے بیٹے سے نوازا، مسلمان تھا۔ اب قاری صاحب کو حوالے کیا بیٹا تاکہ وہ قرآن کریم پڑھ لے اس سے۔ قاری صاحب بڑی محنت سماجت کرتے کرتے آخر اس پر پہنچے۔ ماں باپ نے قاری صاحب سے کہا کیا وجہ ہے؟ ہمارا بیٹا اسکول کالج میں پہلے نمبر پر آتا ہے، قرآنی تعلیم میں آگے نہیں بڑھتا۔ قاری صاحب نے کہا ماں باپ سے آپ اپنے اعمال پر نظر دوڑاؤ، اپنے کھانے پینے کاروبار پہ نظر دوڑاؤ۔ انہوں نے کہا ہمارا کاروبار بھی صحیح ہے، کھانا پینا بھی صحیح ہے، لیکن باپ کے دل میں یہ بات لگی دیکھوں کرتا کیا ہے بیٹا۔ ایک دن بیٹے کو پیسے دیے، بیٹا باہر نکلا، پیچھے سیدھا بیٹا گیا ایک برگر والے کے پاس، اس سے برگر لیا، وہی کھایا۔ بیٹا اس کو بڑے شوق سے کھاتا۔ بیٹا چلا گیا، باپ نے برگر والے سے پوچھا حضرت
आप बर्गर के अंदर गोश्त किस चीज़ का मिला रहे हैं? उसने कहा मैं खिंजीर का गोश्त डाल रहा हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों, उस बच्चा वो खिंजीर का गोश्त खाए तो नूर कुरान कैसे आएगा? तो मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, घरों में अगर चाहते हो दीनदारी, कुरान की दौलत, हदीस की दौलत, तो फिर रिज़्क हलाल घर में लाना पड़ेगा। अगर एक आदमी जाता है कारोबार पे, रिश्वत कमा के वो कारोबार करता है, या धोखा करके पैसा लाता है, या फ्रॉड करके पैसा लाता है, या झूठ बोलकर पैसा कमाता है, वही घर में खिलाता है, तो फिर अपनी औलाद से नेकी की तमन्ना न करे, गिल्ला अपने आप से करे। बच्चों को ये ताना मत दे कि मेरे बच्चे नहीं पढ़ते, कसूर आपका है कि आपने उसके लिए हलाल रिज़्क का बंदोबस्त नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हलाल रिज़्क खाने की तौफीक और घरों में लाने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद ऐसी इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें।